شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج میرے مہمان ہیں چک لالا UC76 سے پریزیڈنٹ عمران نذیر صاحب، اور دوسری طرف ہے میرے ساتھ خلیل عباسی صاحب، جو کہ امیر جماعت اسلامی کے ساتھ یہ اہم شخصیت ہے، اور یہ فاروق اعظم روڈ ڈوک کلا خان سے انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میں ان دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے ہمیں شوکت مغل چینل صاحب کے بہت بہت ذریعے شکریہ۔ جی عمران نذیر صاحب، کچھ سوال و جواب۔ جی آج آپ جو حکم کریں۔ آج ہم نے آپ کے اوپر بڑے اہم آپ کی پارٹی کے بارے سے سوال و جواب کرنے ہیں، کیونکہ بلدیات سروے ہے، آپ نے الیکشن بھی لڑنے ہیں، آپ نے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے ووٹ لینے کے لیے۔ کیا آیا کہ آپ نے وہ کارکردگی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ عوام کے پاس جا کے بدریک جا کے اپنا ووٹ مانگ سکیں؟ جی مغل صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج اس فورم کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ورکر کی حیثیت سے اپنی اسٹرگل جو ہے وہ 2012 میں شروع کی ہے، اور اب اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو ایک طرف مہنگائی کا جو ہے بہت بڑا طوفان ہے جو کہ ہم سے سنبھل نہیں رہا ہے، تو وہ ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے، وہ پارٹی کی جو ووٹ بینک ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں جن کو اگر ایڈریس کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی جو ایک صبر تھا یا جو ایک سوچ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئے گی تو 90 دن میں یا 100 دن میں یا ایون ایک سال میں ایک بہت زبردست قسم کی کارکردگی جو ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس میں کچھ وجوہات ہماری ذاتی بھی ہیں، کچھ کی طرف سے، جیسے یہ پینڈیمک جو ہمارے اوپر یہ کورونا کی مصیبت آ گئی تو اس کی وجہ سے بھی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اور ہماری کیا پورے دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، تو اس طرح کی بھی ایک صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جو پارٹی کے جو مخلص کارکنان ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر نہیں رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، ہم بڑے ہوپ فل ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم نے پارٹی کی بیس کے اوپر لوگوں کی کافی خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو ہم لوگوں کے لیے اپنا یہ خدمت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے اور خدمت کی خدمت بھی ہے اور سیاست بھی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم نے جس طرح انہوں نے ہمیں بائی الیکشن میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک مشکل الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم نے اپنی ووٹ بینک جو تھا اس کو نکالا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے اور لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے ون کیا ہے۔ تو اسی طرح جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ اس سے بھی ٹف ہوتا ہے، اور میں آلریڈی الیکشن کنٹیسٹ بھی کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی لوگ ہماری خدمات کو دیکھتے ہوئے، ہمارے جذبات کو دیکھتے ہوئے، اور ہم نے اپنے ٹارگٹ جو سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے یہ ٹارگٹ اپنے یونین کونسل کے لیول کے اوپر، تو امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے وفا کریں گے، اور جس طرح انہوں نے پہلے ووٹ دیے انشاءاللہ آگے بھی ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کرائیں گے۔ عمران نذیر صاحب، یہ لفظ آپ نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا ہے کہ جینون ورکر کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے تو ہمارے ساتھ بڑا محنت کی ہے ماشاءاللہ، الیکشن میں بہت بڑی ہمارے ساتھ سپورٹ کی ہے آپ نے، اور آپ کی UC76 میں کام بھی بے شمار شیخ راشد شبیر صاحب نے کرایا ہے۔ UC76 میں کیا کہ پورے حلقہ NA60 NA60 اور NA62 میں اتنے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی بلکہ 80 کروڑ جی روپے کا راجہ بازار جو اسپتال میں مزید جو آگے اضافہ کیا گیا ہے، آپ کے سامنے کام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ تو شیخ صاحب کے ساتھ بھی آپ نے یہ کیوں لفظ استعمال کیا ہے جی کہ جنرل ورکر کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ وجہ ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ مغل صاحب الحمدللہ آپ نے ساری ہماری کیمپین کو
واچ کرتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں ہر جلسے, ہر جلوس میں اور ہر کارنر میٹنگ میں. آپ شیخ راشد شفیق صاحب کے ساتھ ہمارے پاس آتے رہے ہیں. تو آپ کو بخوبی پتا ہے کہ اس یونین کونسل میں کون بندہ تھا یا کون سے کارکنان تھے جنہوں نے رات دن ایک کیا ہے. اور اب کرنٹ سینیریو میں کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں کچھ ہمیں اس طرح جو پروٹوکول ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے اس نو ڈاؤٹ کہ شیخ راشد شفیق صاحب جو ہیں وہ کام کروا رہے ہیں اور ہر یونین کونسل میں انہوں نے بہت ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس میں تھوڑا بہت اس کو ریویو کر لیں تو بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کون بندے تھے جنہوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں کمپین کی ہے اور الیکشن ون کرایا ہے, اور کون لوگ ہیں جو کہ الیکشن میں تو سوئے رہے لیکن اب وہ ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ رکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مشکل تب ہوتی ہے جب الیکشن نہیں ہوا ہوتا. جب الیکشن ہو جاتا ہے اور پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس وقت جلسہ کرنا بھی بڑی بات نہیں ہوتی, جلوس کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو میں اس چیز کو جو ہے وہ بیس پہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس طریقے سے وہ جو پروٹوکول ورکر کو ملنا چاہیے وہ ابھی نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے تھوڑی بہت ایک جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ ہو رہی ہے. ورکر ڈے سارڈ ہے جی. جی ہاں عمران نذیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی. خلیل عباسی صاحب بلدیات سر پہ آ چکا ہے, کیا آپ اپنی یو سی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یا آپ جماعت اسلامی کی طرف سے آپ ہی آ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ایکسیپٹ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شوکت مغل صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں مجھے بلایا وائس آف پاکستان میں. میں آپ کا بے حد ممنون مشکور ہوں. جس طرح آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 مہینے جو کورونا میں گزرے ہیں اس میں آپ کی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی تو حکومت کی تھی, جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے اپنی مدد آپ کے طور پر لوگوں کو گھر گھر جا کر راشن پہنچایا. میں یو سی 22 کے بات بتاتا ہوں کہ میں چونکہ یو سی 22 سے تعلق رکھتا ہوں, 300 گھروں کو راشن میں نے پرسنلی طور پر جا کر پہنچایا. انشاءاللہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ لوگ ریگارڈ دیں گے. لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی جماعت بغیر حکومت کے بیساکھیوں کے عوام کی خدمت کر سکتی ہے, اگر ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں اور یہ جیت جائیں تو یہ ہمیں گھر گھر آ کر ہمارے گھر گھر آ کر خدمت کریں گے. دوسری بات, میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ راول پنڈی میں الحمدللہ رضا احمد شاہ کی قیادت میں متحد ہیں, اور راول پنڈی میں جماعت اسلامی اس دفعہ ساری جماعتوں کو سرپرائز دے گی. جی عمران نذیر صاحب, خلیل بھائی صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی جو ہے یہ راولپنڈی میں کلین سویپ کر جائے گی. آپ کی پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی جیسے ابھی خلیل عباسی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم نے 300 گھروں میں, اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ جو سچویشن کورونا کی گزری ہے اس میں کوئی بھی جو دل رکھنے والا بندہ ہے انہوں نے اپنے طور پہ بھی اور پارٹی کی مدد سے بھی ہم لوگوں نے, انہوں نے 300 کی بات کی ہے تو 300 کیا ہم نے 2000 گھروں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کیا ہے. الحمدللہ کچھ شیخ راشد شفیق صاحب کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملی, کچھ ہمارے ایم پی حاجی امجد محمود چودھری صاحب کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملی, اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے ہمارے جو کارکنان جو مخیر حضرات تھے انہوں نے بھی اس میں تعاون کیا, اور ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی مدد کی ہے. محلہ کمیٹیاں تھیں ہماری, محلہ کمیٹیوں نے جو ہے وہ نشاندہی کی اور پھر لڑکوں نے رات دن محنت کی اور لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا ہے. اس میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کا ٹائم تھا کہ جس میں کسی غریب کی, کسی دیہڑی دار کی, مزدور کی مدد کی جائے, تو وہ الحمدللہ ہم نے بھی ہر لحاظ سے کی ہے. اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے تو ایسا کیا کہ ایسی کمپین کی ہے, ایسے لوگوں کی مدد کی ہے کہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے راشن جو تھا جو ہم کر سکتے تھے وہ ڈیلیور کیا ہے. تو اس بیس کے اوپر تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی. لوگ بہت اب وہ شیخ رشید صاحب جیسے بات کرتے ہیں کہ لوگ بہت سیانے ہو چکے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سے چہرے ہیں جو کہ خدمت کرنے والے ہیں, کن کے اندر جذبہ ہے, اور کون ہے جو مصیبت میں کام آنے والے ہیں.
تو شیخ صاحب نے کہہ دیا نا جی، وہ دنیا نیوز چینل پہ شیخ صاحب نہیں کہا کہ غیرت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب وہ ان چیزوں کے بھوکے نہیں ہوتے ہیں، نہ ان چیزوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، بس یہ اور بات اپنی یہ عزت کے ساتھ جب برا وقت آتا ہے تو پھر وہ ایک شیشہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ بالکل جی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ میں شیخ صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں تھوڑا بہت ابھی میرے خیال میں جو ہے نا عمل کی بھی ضرورت ہے، کہ ادھر دیکھا جائے، ریویو کیا جائے، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ ریویو کیا جائے کہ ہر یوسی میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے، اس چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ خلیل عباسی صاحب، عمران نذیر صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنون پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ ڈسارڈ ہے۔ ڈسارڈ کیوں ہے کہ اس پوری گورنمنٹ کو جو پیراشوٹر ہیں انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ یہ آپ اس بارے میں آپ کی کیا میں رائے، یا اس بارے پہ کیا تجزیہ یا آپ کی سوچ میں کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے؟ شوکت مغل صاحب، میں تو آج عمران نذیر صاحب کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنی پیاری یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے ورکر جو ہیں وہ اگر میدان میں آئیں تو الحمدللہ، چاہے وہ جماعت اسلامی سے ہوں، پی ٹی آئی سے ہوں، یا کسی بھی جماعت سے ہوں، ان کی بات یہ بتا رہی ہے کہ یہ جینوئن ورکر ہیں اور ان کے دل میں محبت ہے، اپنے عوام کے لیے، غریبوں کے لیے محبت ہے۔ تو باقی رہی بات کہ جو لوگ پیراشوٹر ہیں، اگر آپ برا نہ محسوس کریں شوکت مغل صاحب، تو میں بتاؤں پی ٹی آئی میں تو ہیں سارے پیراشوٹر ہیں۔ آپ کو کسی ایک بندے کو بتائیں جو راولپنڈی میں جو جینوئن آپ کا ورکر تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، برا نہیں محسوس کرنا۔ تو جو عمران نذیر صاحب نے بات کی، میں یہاں پہ میں 101% سے متفق ہوں۔ جی میں عمران ایک نذیر بات صاحب، کو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اس وقت اگر آپ کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو بہت سے ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے اور آج وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واسف قیوم عباسی صاحب ہیں، ہی از ہارڈ ورکر، ٹھیک ہے، اور عمر تنویر بٹ صاحب ہیں جن کو بڑا میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ہم نے ان کو جب سے جلوسوں میں دھکے کھاتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ سارے پیراشوٹر ہیں تو میں اس بات کو کی نفی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے وہ ہمارے ساتھی تھے جو آگے گئے ہیں اور آج الحمدللہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بات سے تو میں آپ کی ایگری نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پارٹی کے ساتھ رات دن ایک کیا ہے اور آج وہ کامیاب ہیں، آج اسمبلی میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چڑھتے ہوئے چاند کی وہ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند کی پوجا کرنے والے، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں۔ آپ کی بات، یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ قطعی طور پہ کہ ٹوٹل پیراشوٹر ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ یہ بات کریں۔ جی خلیل عباسی صاحب، جیسے کہ صرف اور صرف ضلع راولپنڈی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے کام فرزند پاکستان جناب شیخ رشید صاحب نے شیخ راشد شفیق صاحب کی قیادت میں ہوئے یا ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کام نہیں ہوئے ہیں جتنے کام ضلع راولپنڈی میں القاء این نے 60 اور 62 میں۔ جی 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 عمران نذیر صاحب، ان کا کوئی ٹیکنیکل؟ ماشاءاللہ جی، دیکھیں ابھی جو کل پرسوں کی خبر چل رہی تھی، رنگ روڈ کا منصوبہ، نالا لئی کا منصوبہ، یہ منصوبے بھی ہو جاتے ہیں۔ ماں مجھ بچہ، سے سوال ہوا، مجھے جواب دینا دینا عمران مجھے۔ جی جی پلیز پلیز پلیز۔ جی بس عمران جی صاحب، سوال مجھ سے کیا تھا پلیز عمران جی صاحب، میں آپ سے بات ہے، میں آپ سر پلیز میری بات سن لینا۔ میں عمران نذیر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں، اس لیے کہ واسف قیوم صاحب جینوئن ورکر تھے، وہ پچھلی دفعہ بھی الیکشن تقریباً جیت چکے تھے، لیکن یہ جو کچھ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ نہیں جیت سکے، یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ راولپنڈی میں کسی نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہوا تھا تو وہ فرزند پاکستان شیخ رشید ہیں۔ دوسرا، ہم شیخ رشید صاحب کو اس وقت سے جانتے ہیں جس وقت کے انتخابی نشان بلب اس پر الیکشن لڑے تھے اور ان کی تصویریں اس کے بیچ میں ہوا کرتی تھی، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جتنے کالجز اور سکول شیخ رشید صاحب نے بنوائے ہیں، میں اس کو انکار نہیں کر سکتا ہوں،
اور اپریشیٹ کروں گا شیخ رشید صاحب کو اور راشد شفیق صاحب کو کہ جو تعلیم کے میدان میں آگے آگے ہیں اور اپنے حلقے کے عوام کی تعلیم کا بہت اپنے حلقے کی عوام کے لیے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. میں شکر گزار ہوں اس چیز کا دونوں ایم این ایز کا. جی عمران زید صاحب. بالکل جی، میں بالکل خلیل عباسی صاحب نے جو بات کی ہے تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے شیخ رشید صاحب کا. راول پنڈی میں جو ہمارا ایجوکیشن ریٹ تھا وہ آج اگر بہت زیادہ ہوا ہے تو اس میں شیخ رشید صاحب کی کاوش ہے، شیخ رشید صاحب کی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا ہے کہ جنہوں نے تعلیم کے میدان میں، اور میں اب یہاں پہ جو اس وقت ماں بچہ ہاسپٹل ہے اس کا بھی ذکر ضرور کروں گا کہ ماں بچہ ہاسپٹل کا بننا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. انشاءاللہ جب وہ بن جائے گا تو اس کے ثمرات بھی لوگوں تک پہنچیں گے. اسی طرح جو نالا لئی کا منصوبہ ہے انشاءاللہ وہ بھی جب شروع ہو جائے گا اور تکمیل تک پہنچے گا، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے ثمرات بھی ہم لوگوں تک پہنچیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ جو ML1 کا منصوبہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے تو بہت بڑا یہ پاکستان کے لیے، نہ صرف راولپنڈی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. عمران عزیز صاحب، شیخ راشد شفیق صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی تعریف والی بات نہیں ہے. عمران عزیز صاحب میں سچ لے کے آیا ہوں، سچ دکھاؤں گا، جھوٹ کبھی نہیں دکھاؤں گا. جو جینون بات ہوگی وہ جینون بات کروں گا. شیخ راشد شفیق بھی ماشاءاللہ حلقے میں صبح نکلتے ہیں تو رات کو 10 بجے تک پورے حلقے میں، اور ترقیاتی کاموں کو میں کہتا ہوں کہ انبار لگا دیے ہیں انہوں نے. پھر بڑے مزے کی بات یہ میں آپ کو بتا دوں عمران نذیر صاحب، یہ واحد ہمارا MNA ہے شیخ راشد شفیق صاحب جو بذات خود فون اٹینڈ کرتے ہیں. یہاں تو میں نے دیکھا ہے کوئی دیکھا ہے کہ سار کوئی ایک پریزیڈنٹ PTI کا کسی UC کا بن گیا تو اس نے بھی سیکرٹری رکھا ہوا ہے، وہ بھی فون ان کا اٹینڈ کرنے والا کوئی اور ہوگا. کیا اس حوالے سے آپ کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا شیخ راشد شفیق بھی ماشاءاللہ بہت آگے جا رہے ہیں سر؟ نو ڈاؤٹ جی، میں مغل صاحب آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ شیخ راشد شفیق صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ صبح نکلتے ہیں اور رات گئے تک وہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کرنٹ سینیریو میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں ان جیسا MNA کوئی نہیں ہے جو کہ اتنا ٹائم عوام کو دے رہا ہے. پرسنلی طور پہ وہ ان کے لوگوں کا ان سے ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ملتے رہتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ وہ ٹیلی فون کال، ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے جی، ہم نے جب بھی ضرورت پڑی اور کال کی ہے تو ایک سنگل رنگ کے اوپر انہوں نے فون کو اٹھایا ہے، اور اگر وہ بیزی ہوئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ یار میں اس وقت میٹنگ میں ہوں یا خطاب کر رہا ہوں، تو وہ الگ بات ہے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ شیخ راشد شفیق صاحب از اے گریٹ پرسن. میں اس بات کو سے تو بالکل انکار نہیں کرتا. بس میرا آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ کچھ گلے شکوے بھی آ جاتے ہیں. جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. عمران نذیر صاحب، یہ خلیل عباسی صاحب میرے علاقے سے اسی UC سے ہیں. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس جماعت میں، عوامی مسلم لیگ میں. ماشاءاللہ. تو اگر میں 25 سال سے اس جماعت کے اندر میں کھڑا ہوں، اگر میں ان کے اندر ذرا جتنی بھی کوئی میں ایسی بات دیکھتا تو میں کبھی ادھر سے ادھر چلا جاتا. جیسے کہ آپ کے سامنے ہی لوگ جو ہیں، لوگ جیسے پلہ بھاری دیکھتے ہیں ادھر سے ادھر چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہم پھر بھی جب بھی ہم دیکھیں عمران نذیر صاحب، اپوزیشن میں رہ کر اقتدار کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے مقابلہ کیا ہے. مغل صاحب آپ کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ 25 سال سے مسلسل یعنی ایک پارٹی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اور رات آپ نے بڑے ڈارک ڈیز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑی تند و تیز ہوائیں بھی آپ نے سہی ہیں. تو آپ کو اس بات کے اوپر خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ آپ اگر جو بتا رہے ہیں، اور آپ جیسے جو ورکر ہیں اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں تو یقیناً ان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ جیسے لوگ ہیں. میں نے باخدا آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے رات دن ایک کی ہے. آپ نے کوئی نہیں دیکھا کہ رات ہے، کوئی نہیں دیکھا کہ سویر ہے. میں نے آپ کو ہر وقت یس پایا ہے. آپ ماشاءاللہ سے کافی محنتی بندے ہیں
اور آپ کی نظر ہے, آپ کی ہر یوسی میں نظر ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کس یوسی میں کس نے کیا کام کیا ہے. جی بالکل. اگر آپ عمران نذیر صاحب, میں آپ کو حلقہ این اے 60 اور 62 میں ایک ایک یوسی میں ایک ایک بندے کا نام بتا سکتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنا عقل اور اتنا ذہن دیا ہوا ہے. جی خلیل عباسی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ تو مجھے بڑی اچھی طریقے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ میں نے کتنے مشکل دور میں بھی اپنی جماعت میں کھڑا رہا اور کیسے مقابلہ کیا ہے؟ خلیل عباسی صاحب. جی عمران نذیر صاحب, آپ پھر اپنے الیکشنوں میں پوری تیاری میں ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جی, ابھی تو صرف یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ یونین کونسلز کو 1 یا 2 یا 3 نیبرہڈ کونسلز میں یا ولیج کونسل میں کیا جا رہا ہے. وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم بھی ان ٹچ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم ضرور ہے یہ کہ چونکہ ہم نے چونکہ چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا تو اب ایک کونسلر کی حیثیت سے پہلے الیکشن لڑنا پڑے گا. یہ ایک تھوڑا سا ابھی الیکشن وہ کے سر پہ ہیں, لیکن وہ جو طریقہ کار ابھی اس کو واضح نہیں کیا گیا, اس کو ابھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. اور حلقہ بندیوں کو دیکھا جائے گا کہ حلقہ بندیاں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں, کس یوسی کا ایکچوئل کیا بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ہم زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کر سکیں گے. بہرحال ابھی ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو بھی ہوگا فیصلہ جیسا بھی ہوگا ہم تو حاضر ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہمارا منشور ہے, جو ہمارے ارادے ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. عمران نذیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر جیسے کہ تعلیمی معیار نے جو رکھا ہے اگر وہی چیز برقرار رہی تو یہاں تو بڑے بڑے لوگ اڑ جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ابھی خبر چل رہی ہے کہ جو تعلیمی یہ معیار ہے ہونا تو ایسے ہی چاہیے. مغل صاحب, پڑھی لکھی قیادت جب آئے گی تو بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بہت سارے پیرا شوٹر ہیں, انہیں تو اپنا نام بھی صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا, لیکن وہ پیسے کے بل بوتے پہ اپنا وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے کو انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کی جب پابندیاں آ جائیں گی تو ہم جیسے ورکر جو کہ گراس روٹ لیول کے ہیں, جو مڈل کلاس ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی اور بڑی جو ہے نا یہ ہمارے لیے کرامت بات ہوگی. عمران نذیر صاحب, یہ پیراشوٹر جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں کہ آنے والی حکومت میں ایسے وہ پلٹا کھا کے چلے جاتے ہیں. ہمیں تو سر, ہم تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے سر. اگر برا وقت آ گیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہم کس منہ سے جس بندے کی دیکھیں, جس زبان سے ہم شیخ راشد شفیق صاحب کی, فرزند پاکستان جناب شیخ رشید صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, اسی زبان سے اگر انہی کی ہم بدبری کریں تو کیا خیال ہے, اس کا مطلب ہے کہ غلط ہم ہیں. بالکل بالکل بالکل, میں آپ کی بات کو بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم غلط ہیں اگر ہم اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو میں سمجھدار نہیں ہوں کہ یہ کیسا ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہاں چلے جاتے ہیں. ہم تو سر عمران نذیر صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے لیڈر کا یا میرے قائد کا مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے. آپ یقین مانیں. بالکل بالکل بالکل, آپ صحیح بات کر رہے ہیں. مغل صاحب, بات یہ ہے کہ مجھے وہ ایک شعر ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. گزارو زندگی ایسی کہ رشک آئے زمانے کو, گزارو زندگی ایسی کہ رشک آئے زمانے کو, مرو تو موت بھی پوچھے یہ کون مر گیا ہے یارو. کون مر, یہ بڑے زبردست شعر آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں عمران نذیر صاحب, ہم نے مرنا ہے, اللہ کو جان بھی دینی ہے, جس کے ساتھ چلو مخلص ہو کے چلو. مخلص ہو کے چلو جی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ بندہ سیاسی نہیں ہے جو اندر سے مخلص نہیں ہوتا. وہ بندہ وہ بے ایمان ہوتا ہے, وہ سیاسی نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کا شکر ہے جس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ اب ہمارا کچھ بھی چلا جائے, جو مرضی ہو جائے, ہم وہاں پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں, اور کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. عمران نذیر صاحب, بڑے بڑے دور دیکھے, بڑے بڑے مشکل دور بھی دیکھے, جس کے خلیل عباسی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. جی خلیل عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے کہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, معذرت چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے عمران نذیر صاحب اور سب جو سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت مغل صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں
اور ان کو داد نہ دینا ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ راشد شفیق صاحب اتنے اس حلقے کے واقف نہیں تھے جتنے شوکت مغل صاحب تھے۔ آپ یقین کریں کہ شوکت مغل صاحب کو پتا تھا کہ میں وائس چیئرمین کا الیکشن جب لڑا تو ان کو پتا تھا اس کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، تو الحمدللہ ہم نے پی ٹی آئی سے اطاعت کیا تھا اور 1600 ووٹ سے زیادہ ہم نے حاصل کیے تھے۔ تو شوکت مغل صاحب راشد شفیق صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک دن رات کو 11:15 میرے پاس آ گئے اور ان نے مجھے کہا کہ ہم ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس پارٹی میں شوکت مغل جیسے لوگ، سنسیئر لوگ موجود ہیں، وہ پارٹی کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھتی، میں یہ ضرور کہوں گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ باقی بات رہی الیکشن کی، تو الیکشن ابھی ہوں گے انشاءاللہ UC 22 میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی سرپرائز دے گی۔ اللہ کرے۔ جماعت اسلامی ایک بڑی منظم جماعت ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل ہیں اور بڑی ڈسپلنڈ قسم کی یہ جماعت ہے۔ ہم تو وش کرتے ہیں جی اللہ کرے آپ کی بات صحیح ہو اور آپ کی جماعت بھی آگے آئے اور سرپرائز دے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ آپ جماعت اسلامی میں جو لوگ ہیں بڑے قابل لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عمران نذیر صاحب، یہ ماشاءاللہ یہ اتنے ذمہ دار اور اتنے شریف لوگ ہیں، خلیل واشی صاحب، کہ یہ کرونا جب گزرا ہے، یقین مانے کہ ان کے جو کرایہ دار ہیں انہوں نے پہلے منتھ کا تو کرایہ لیے ہی نہیں ہے، بعد میں جب کرایہ لیا، اگر کسی کا کرایہ 20,000 ہے تو انہوں نے 10,000 اٹھایا، 10 واپس کر دیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ایسا کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ انہوں نے UC 22 کے اندر PTI کے ساتھ اتحاد تھا ان کا، تنویر رجپوت صاحب جو ہیں وہ چیئرمین تھے، یہ وائس چیئرمین تھے، انہوں نے 1600 ووٹ لیے ہے فرسٹ ٹائم۔ تو ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا نام ہے، یہ بڑی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، اور ان کی اپنا ہر بندے پہ نظر بھی ہوتی ہے، اور رات کو لوگوں کے ساتھ ان کی اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا ہے، ان کی جن کی خدمت کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سر بڑی اللہ پاک کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ دیکھیں عمران نذیر صاحب، میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے رب سے ڈر، پھر جو چاہیے وہ کر۔ واہ 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 واہ، دیکھیں عمران نذیر صاحب، مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ آپ جلسوں میں آپ کے پسینے، آپ کیسے آپ کدھر جا رہے تھے سر۔ میں کہتا ہوں کہ میرے قائد کے ساتھ، شیخ راشد شفیق کے ساتھ جن لوگوں نے مخلص اتنا دل سے جو ساتھ دیا ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں عمران نذیر صاحب۔ بہت شکریہ مغل صاحب۔ کیوں کہ یقین مانے کہ میں پوری کیمپین میں، شیخ رشید صاحب کی کیمپین، شیخ راشد شفیق صاحب کی کیمپین، مجھے ایک گھر کا پتہ ہے۔ ہم نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے۔ میں ان لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں یقین مانے کہ میں کسی شخص کے آگے سخت بات بھی نہیں کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میری پارٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ زندہ باد۔ یہ ہوتے ہیں مخلص کارکنان، یہ ہوتی ہے مخلص سوچ، جو کہ کسی جیسے خلیل عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ شوکت مغل صاحب جیسے لوگ جس پارٹی کے ساتھ ہوں گے تو وہ کبھی غروب نہیں ہو سکتی، اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ تو یہ آپ کا خلوص ہے اور آپ کی لگن ہے، جو کہ آپ کو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہی کامیابی ہے جی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب بھی کسی کے ساتھ وفا کی جائے تو اس کو بھی پتہ لگے کہ یار واقعی یہ با وفا لوگ ہیں، با وفا لوگ ہیں۔ عمران نذیر صاحب، میرا وقت بالکل قریب جا پہنچا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں وقت دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی ہو سکا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں، جس نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے، میرے قائد کے ساتھ جو مخلص ہو کے چلے ہیں سر، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو آپ نے مجھے وقت دیا ہے، میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں، خلیل بادشاہ صاحب کا مشکور ہوں، اور کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ آپ وائس پاکستان کو دیکھنا نہ بھولیے، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔